أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब मैं चोली किसे ना कम दिए ओ चोली किसे ना कम दिए जे हैर प्यार कोई नहीं उस अख दे पल्ले कख भी नहीं उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जेड़ी यार दे गम विच रोई नहीं लख पावे हार संगार करे पई नखरे नाज हजार करे ये प्रीतम अपना ना समझे ये प्रीतम अपना ना समझे ओ अजय सुहागन होई नहीं दर दर दे ठेडे खावेंगा दर दर दे ठेडे खावेंगा जे पटाना गल विच पावेंगा फिर सारा जमाना आखेगा ए दवाले वारस कोई नहीं ए कम सच्चे सुचिया दा ए कम सच्चे सुचिया दा उल्फत नहीं दावा कच्चियां दा पांडे नूं तड़ेड़ा पै जावन पांडे नूं तड़ेड़ा पै जावन जे मिट्टे दब के कोई नहीं ऐवें ते दीवे बल दे नहीं ऐवें ते दीवे बल दे नहीं ऐवें परवान
عشق نبی وچ مر جاوے جو عشق نبی وچ مر جاوے او جیوندی ہے او موئی نہیں نسبت پہچان ظہوری ہے نسبت پہچان ظہوری ہے پر نیت بہت ضروری ہے جو اپنے پیا کی کوئی نہیں جو اپنے پیا کی ہوئی نہیں انہوں ملتی کتے نہ ٹوئی ہے او چولی کسے نہ کم دیے جے خیر پیا وچ کوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یاد نبی وچ روئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم استاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آج وسیم بھائی بیان نہیں کرنا جی جی میں اعلان کرنا سی جی جی کہ الحمدللہ اجتماعی طور تے قربانی دا اہتمام اس باری ہونا ہے عید الاضحیٰ تے جی جی تے حصے داری تے جنہ دے بہناں بھائیاں نے حصہ پانا ہوئے وہ شامل ہو سکتا ہے تے اللہ تعالیٰ سارے رزق کے دور سے صحت کاروبار برکت عطا فرماوے جی استاد جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جس طرح حکم کر دیو اپنا قربانی دا کنا حصہ ہے دس چھڑو تے پھر دسنے کنے پانے عبدالحمید بھائی صاحب نے جی جی عبدالحمید بھائی صاحب اس طرح کے 35,000 لے کے 40,000 تک کا حصہ نکلیا وا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی جو پھر اس ٹائم ہوگا پھر ویڈیو ساری لانچ کی جائے گی ٹھیک ہو گیا ہر چیز کا عمل کیا جائے گا یہ چیز میں تو اللہ خوش رکھے فون کراں گا پھر اپنا ٹھیک بات ہوئے گی ٹھیک ہے جی اللہ خوش رکھے بعد رکھے آباد ٹھیک ہے باقی بات کرو سی اللہ دے والے خدا حافظ اللہ جی السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس بسم اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ When we reflect upon ourselves, when we are born into this world and we develop as a child, or just as a human in general, we are born with haste. And we want to get everything quickly. We want to achieve everything quickly. We want to receive everything quickly. We want rizq and relief instantaneously. We are impatient. Especially in the world we live in today, we live in a society of instant gratification. When we want information, we seek knowledge, we can search it up at our fingertips within an instant. When we want to purchase something, we can get it as fast as soon as today or tomorrow. This is a society of instant gratification. And when we are kids, we complain about the small things and try to get them sooner. And we carry this ingratitude as we get older, and we demand different things such as respect and wealth, but neglect to understand the blessings we have currently. We want everything fast, quick, but in all honesty, nothing good comes quick at all. Good things take time,
they take shukr, sabr, patience, having faith in Allah, and still continuing to work even if we do not get the result instantly. There's a lot of different sayings. You know, diamonds are formed under pressure, and it's not just pressure, but pressure of in a long time. No one becomes successful overnight, and it's all about being able to maintain faith in Allah through the trials and tribulations, while everything could not be going the way we expected, but to have faith, have patience, and to keep working and to have the good niyat. If we have the good niyat and we continue to work and we have patience and we ask Allah to grant us what it is we are seeking, then surely we shall receive it when it is beneficial for us. And I like to think of it in the aspect, you know, in the sport of boxing, champions are not made overnight. They go years and years and years, sometimes 10 to 14 years, however long it may be, without any recognition, without any fame, without any accolades or wealth, to prepare for the moment, to be granted the moment to even try to succeed. And the journey itself is a blessing. Everyone within this group or anyone who has made it to any certain point, everything we have ever been through has made us who we are. Whatever trials or hardships we have made us the people who we are and taught us how to have patience, sabr, and shukr. And may Allah Ta'ala grant us patience to have shukr for what it is we do have and make it easier for us to understand that the journey itself is a blessing as well. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تو کریم، تو ہی کریم، تیرا کرم کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، تیرا شکر تو نے ہمیں محفل عطا فرمائی جس میں تیرا اور تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے دن ہم نے بات کی، انسان کے غصے کے سفر کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا بچپن میں انسان ضد کرتا ہے، جوانی میں انسان انا میں آ جاتا ہے، بچپن میں کھلونے نہ ملنے پہ غصہ تھا، جوانی میں عزت، اہمیت، تعریف اور اپنی بات نہ مانی جانے پہ غصہ آتا ہے۔ ہم نے دیکھا جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے غصے کی شکل بدلتی چلی جاتی ہے۔ بچپن میں انسان چیخ کے غصہ کرتا، لیکن جوانی میں انسان خاموش ہو کر بھی غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم اسی گفتگو میں اسی کیفیت کے گرد گھومتی ہوئی باتیں کریں گے۔ بعض دفعہ انسان کا سب سے خطرناک غصہ وہ ہوتا ہے جو زبان پہ نہیں آتا، دل کے اندر رہتا ہے۔ غور کریں، کبھی ایسا ہوا آپ کسی محفل میں گئے ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ کسی نے آپ کو خاص اہمیت نہیں دی، ظاہری طور پہ آپ خاموش رہے، آپ نے مسکرا کے بات بھی کی، لیکن اندر کہیں ایک چیز ٹوٹ گئی۔
پھر واپسی پہ دل میں یہ جملے آنے شروع ہو گئے، مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں اتنا کرتا ہوں اس کا، لوگوں کو میری قدر ہی نہیں، سب مطلب کے ہیں۔ اور پھر انسان بظاہر خاموش ہوتا ہے لیکن اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے۔ یہ خاموش چلنا، یہی خاموش غصہ ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا، حضرت میں کسی سے لڑتا نہیں، میں خاموش رہتا ہوں، لیکن میرا دل ہر وقت بھاری رہتا ہے، مجھے لوگوں سے شکایت رہتی ہے۔ بزرگ اسے اپنے ساتھ باغ میں لے گئے۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے پتے سوکھ رہے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ درخت کیوں سوکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، شاید پانی نہیں مل رہا۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، نہیں، اس کی جڑ کے اندر کیڑا لگ گیا ہے۔ باہر سے درخت کھڑا نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، بعض لوگوں کا غصہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چیختے نہیں لیکن اندر سے آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں، کبھی کبھی انسان غصہ اونچی آواز سے نہیں کرتا، وہ غصہ احسان کی شکل میں کرتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، میں نے ساری زندگی دی، میں نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہ ہوتے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اندر کے جمع ہوئے غصے کی آواز ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان ایک اور کیفیت میں داخل ہوتا ہے، وہ خود کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر جگہ اسے لگتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے کوئی نہیں سمجھتا، میں اکیلا ہوں۔ اور آہستہ آہستہ انسان اپنے ہی غم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہر محفل میں اپنا دکھ سناتا ہے لیکن کبھی اپنے دل کا علاج نہیں کرتا، کیونکہ چیخنے والا انسان ایک وقت کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، لیکن خاموش غصہ رکھنے والا انسان اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے، چہرے پہ تھکن آتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں کیفیت نہیں رہتی، رشتے بوجھ لگتے ہیں۔ اور پھر انسان کہتا ہے، پتہ نہیں دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ پھر ایسے ہی غور کرتے چلے جائیں تو صوفیہ فرماتے ہیں، دل میں رکھا ہوا غصہ روح پہ رکھا ہوا بوجھ بن جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا سکھایا، کیونکہ معاف کرنا ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو آزاد کرتا ہے، لیکن نہیں، اپنے دل کو آزاد کرتا چلا جاتا ہے۔ سوچیں، غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، طائف میں پتھر مارے گئے، خون بہہ رہا ہے، فرشتے حاضر ہیں، اگر چاہتے تو پوری بستی تباہ ہو جاتی، لیکن زبان سے کیا نکلا؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک رحمت کا سمندر تھا۔ اور ہم، کوئی سلام نہ کرے تو غصہ، میسج کا جواب لیٹ آئے تو غصہ، محفل میں ذکر نہ ہو تو غصہ، توجہ کم ملے تو غصہ۔ اصل میں مسئلہ باہر کے لوگوں میں کم، اندر کی بے چینی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جیسے جیسے انسان بے چینی کو کم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ذکر کی طرف آتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے اللہ 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 کہنا نہیں، ذکر دل کی صفائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب انسان مسلسل ذکر میں بیٹھتا ہے
درود شریف پڑھتا ہے، خاموشی سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر بات پہ نہیں ٹوٹتا، پھر ہر بات پہ نہیں جلتا، ہر بات پہ شکایت نہیں کرتا، پھر اس کا دل بدلتا چلا جاتا ہے. بعض لوگ دنیا سے نہیں ہارتے، وہ اپنے دل کے اندر جمع ہوئے غصے سے ہار جاتے ہیں. اور بعض لوگ معاف کر کے، چھوڑ کے، اللہ پہ چھوڑ کے ایسے سکون میں آ جاتے ہیں جو دنیا میں کوئی چیز نہیں دے سکتی. ایسے ہی جب ہم یہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خاموش غصے میں زندہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم مسکرا تو رہے ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر لوگوں سے انصاف مانگنے سے پہلے اللہ سے سکون مانگیں، درود شریف پڑھیں، ذکر کریں، دل کو نرم کریں. اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی آدم بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہی حقیقت ہے کہ انسان اگر غصے کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے کہ کون سا غصہ یہ جذبات کے ساتھ، یعنی کون سا غصہ جذبات کو نقصان پہنچاتا ہے، کون سا غصہ ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اور کون سا غصہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور کون سا غصہ یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے یا نفرت پیدا کرتا ہے، کینہ پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، اور کون سا غصہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایمان کا خطرہ بن سکتا ہے، کون سا غصہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اور غصے کو کس طرح سے اپنے دل سے نکالنا ہے، اور دل کو جو ہے وہ نرم کرنا، اور دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھانا، اور دل کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگانا، یہ بے حد ضروری ہے. وگرنہ غصہ اندر رہتے 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 وہ ایک طرح سے گیس بنتی رہے گی، اور وہ ایک دم جب وہ غصہ نکلے گا یا پھٹے گا تو وہ اس کو خود کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اس کے آس پاس والوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اور شکر کی کیفیت میں زیادہ رہیں اور اللہ کی رضا والے اعمال میں زیادہ جلدی کریں، تاکہ یہ جو دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری غصہ ہے یہ بھی نکل جائے. اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.